آج صادقین کی ولادت کا دن ہے. حضرت حجت کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. عید میلاد النبی اور جشن آمد صادقین آپ سب کو مبارک ہو. وقت محدود ہے اور جن کا ذکر کرنا ہے ان کے مناقب لامحدود ہیں اور وہ وقت سے پہلے ہیں، لہٰذا براہ راست اصل مدعا سے بات شروع کرتے ہیں. خدا جانے 17 ربیع الاول کی تاریخ کتنی حسین و خوش قسمت تاریخ تھی کہ ہر صداقت اسی تاریخ کے حصے میں آئی. نبی صادق آئے تو اسی تاریخ میں اور امام صادق آئے تو اسی تاریخ میں. گویا یہ تاریخ صداقت کو راس آ گئی. سبحان اللہ. ظہور صادقین علیہم السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ بچوں کی یاد دہانی کے لیے تاریخ دہرا دوں کہ 17 ربیع الاول یکم عام الفیل امکان کے پہلے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے. یہ ان کی زمین پر آمد کی تاریخ ہے، ورنہ تو مولا کائنات کے کلام کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پانیوں، عرشوں، کرسیوں، آسمانوں، زمینوں، لوح و قلموں، جنت و جہنم و ملائکہ و آدم و حوا کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے خلق فرمایا تھا. اور یہ 4,24,000 سال عالم انوار کے ہیں. یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن گزرتا ہے. بحوالہ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28. تو بقول شاعر کے بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں. ایک مشہور نعت ہے اسی کی بہر پر کہ بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے نعرہ حیدری یا علی. حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر جن کے صدقے میں زمین بنی تھی اسی زمین پر 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو سرور کائنات کی تشریف آوری ہوئی. اور عام الفیل جانتے ہیں ہاتھیوں والا سال. جب ابراہ نام کا ایک شخص اللہ کے گھر پر ہاتھیوں کو لے کر حملہ کرنے آ گیا تھا اور اللہ کے گھر کے ہمسائے ادھر ادھر ہو گئے تھے. لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر لوگ کیسے بھاگ سکتے تھے؟ میں تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں رہنے والے اللہ کے گھر کی بائیں دائیں رہنے والے دائیں بائیں ہو گئے تھے، یا یوں کہوں کہ بیت توحید کے ہمسائے بھاگ گئے تھے. اور حالات بہت عجیب ہو گئے تھے. ہاتھی پہلی بار مکہ میں آیا تھا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانور دیکھا تھا. تو اوپر سے ہو گیا تھا کہ اس کے سپاہی حضرت عبداللہ کے کچھ اونٹ بھی پکڑ کر لے گئے تھے. تو عبداللہ حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی پکڑ کر لے گئے تھے. تو حضرت عبد المطلب امیر بطحا بیضۃ البلد نگہبان حرم سید العرب سقائے حجاج وہ ابراہ کے پاس پہنچے. اب اگرچہ کہ میں میلبرن میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں کے ساکنین میں بہت اعلیٰ اردو بولنے والے اور سننے والے شامل ہیں. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ابراہ کے پاس پہنچے اور محمد اور علی کے دادا نے سلام اللہ علیہما ابراہ سے کہا کہ ابراہ نہیں جا رہا. ابراہ نے کہا کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ گماشتے میرے اونٹ پکڑ کر لے گئے، وہ اونٹ مجھے واپس کر دو. یہ حضور کی ولادت کے سال کا چونکہ واقعہ لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ابراہ نے کہا کہ اچھا میں تو تمہارے اللہ کے گھر پر حملہ کرنے آیا ہوں اور تمہارے بارے میں سن رکھا تھا کہ گھر کے نگہبان ہو اور بڑے پاک نفس کے حامل ہو.
اور تم 4 اونٹوں کے لیے آ گئے ہو میرے پاس. تو مناقب ابن شہر عاشوب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب الابل و ان للبیت ربا، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے. تو جناب عبد المطلب کے کلام کو دیکھنے کے بعد 2 ہی باتیں ممکن ہیں کہ یا تو عبد المطلب علیہ السلام کی نگاہ اتنی دور رس تھی کہ وہ آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کی خبر پہلے ہی سے دے رہے تھے اور اپنے علم غیب کا اعلان کر رہے تھے، یا ان کے بیان میں اتنا اثر تھا کہ جب زبان سے جاری ہو گیا کہ عذاب نازل ہوگا تو نازل ہو کے رہے گا. عظمت جناب عبد المطلب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب وہ چاہے علم غیب کی صورت ہو یا زبان کی تاثیر کی صورت ہو، دونوں ہی صورتوں میں ماننا پڑے گا کہ حضور اکرم کے دادا حضرت عبد المطلب اتنے بلند کردار کے حامل تھے کہ جن کی کہی ہوئی باتوں سے آسمانوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا اور جن کے لبوں کی جنبش سے عذاب الہی زمین پر کھنچ کر نازل ہو جاتا تھا. تو عام الفیل ہے یعنی ہاتھیوں والا سال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کے ٹھیک 30 سال بعد رب العزت نے اپنے اسی گھر میں ایک ایسے کرار اور غیر فرار کو بھیج دیا جس نے قیامت تک آنے والے تمام ابرہوں کو ایکسپوز کر کے انہیں ملیاں میٹ کر دیا. تو یہ تھا ہاتھی والا سال. تو اس سال 17 ربیع الاول رسول اللہ کی آمد ہوئی اور پھر 17 ربیع الاول سن 83 ہجری، کیونکہ مجھے صادقین کا ذکر کم سے کم الفاظ کی حد میں صحیح اور چند جملوں کی حد میں صحیح مجھے کرنا ہے. سن 83 ہجری 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کی تاریخ پھر دوہرا دی گئی، کیونکہ یکم عام الفیل کو حضرت آمنہ کی گود میں نبی صادق آئے تھے اور سن 83 ہجرے میں بی بی ام فروہ کی آغوش میں امام صادق آئے تھے. یا یوں کہا جائے کہ یکم عام الفیل حضرت عبداللہ کے لال نبی صادق تھے اور سن 83 ہجری میں محمد باقر کے لال امام صادق تھے. مل کے صلوات ایک بیت صادقین کے نام پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت پر ان کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بہت خوشی خوشی آئی حضرت ابو طالب کے پاس آج ہی کے دن 17 ربیع الاول کے دن آئی اور کہا کہ آپ کے بھائی کے حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو. اچھا یہ بھی دقت طلب بات ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی خوش تھیں کہ تاریخ نے باقاعدہ اسے ثبت کیا ہے. یعنی ایک مرتبہ خوش ہونا، ایک مرتبہ اتنی خوشی کا اظہار کرنا کہ تاریخ میں نوٹ ہو جائیے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اس قدر خوش تھیں. اچھا کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جن کی آج ولادت کا دن بھی ہے. تو وقت کی قلت کی وجہ سے شاید مولا صادق علیہ السلام کا کوئی تفصیل ذکر تو نہ آ پائے، لیکن اگر ختم الرسل کا ذکر بس زبان امام جعفر صادق ہو جائے تو اس سے بہتر تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. نور علی نور ہے کہ ذکر ختمی مرتبت کا ہو بس زبان امام صادق علیہ السلام. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کل شب جمعہ بشرط توفیق و حیات انشاءاللہ پوری تقریر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخصوص رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج جو مولا کے ذکر میں کچھ کوتاہی اگر ہو جائے گی تو انشاءاللہ کل جبران کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج تو یہ حدیث سن لیجیے گا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں حدیث ہے شیخ کلینی کتاب الکافی کی پہلی جلد میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان فاطمہ بنت اسد جاءت الی ابی طالب، کہ حضور کی ولادت ہوئی، بی بی فاطمہ بنت اسد آئی حضرت ابو طالب کے پاس لتبشرہ بمولد النبی، بہت غور فرمائیے گا، تاکہ انہیں رسول اللہ کی ولادت کی بشارت دے سکے. آج کا دن 17 ربیع الاول کا، اور یاد رکھیے گا رواج میں بمولد النبی کا لفظ ہے، یعنی ولادت کے وقت ہی سے فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ یہ نبی ہیں. نبی کی ولادت کی بشارت دینے کے لیے آئی حضرت ابو طالب کے پاس کہ مبارک ہو آپ کے بھائی کے ہاں فرزند ہوا ہے. اچھا ظاہر باب مدینۃ العلم کی ماں تھی تو کیسے واقف نہ ہوتی کہ یہ نبی ہیں، تو لہذا جانتی تھی کہ یہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنیں گے، یہ اللہ کے پاس سے عہدہ نبوت لے کر آئیں گے. اور ویسے بھی یہ بھی غور فرما لیجئے گا کہ عید میلاد النبی کی ترکیب، عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اسے چاہیے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نیولی 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 نیولی. تو
عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اسے چاہیے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے، ورنہ تو میلاد النبی کا لفظ ہی صحیح نہیں بیٹھتا. بھائی عید میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت کی عید. تو اس عید کو منانے کے، اچھا اب یہ بھی غور کیجیے، اس عید کو منانے کے اصل حقدار بھی وہی ہیں جن مسلمانوں کے حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں. اس لیے کہ بچے کی ولادت کی مبارکباد خود بچے کو نہیں دی جاتی، بچے کے گھر والوں کو دی جاتی. تو آج کے مولود کی مبارکباد بی بی آمنہ کی خدمت میں پیش کرنی سلام اللہ علیہ، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ان کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرنی ہے. جہاں کہیں آپ موجود ہیں ان تمام ہستیوں پر باواز بلند صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یقین کیجئے گا کہ خدا اور 14 معصومین کے بعد حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی شان رسالت بیان کر ہی نہیں سکتا. جب سورہ مسد نازل ہوا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب والا سورہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے، تو قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف ایک مکمل محاذ بنایا تھا، اور اس موقع پر مدافع نبوت اور رسالت مولا ابو طالب علیہ السلام نے اشعار کہے تھے. اب مکمل موقع تو نہیں کہ میں تمام اشعار آپ کے سامنے سنا سکوں، لیکن پہلا شعر اس کا سناتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ الم تعلم ان وجدنا محمدا رسولا کموسیٰ خط فی اول الکتب. حضرت ابو طالب کہہ رہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا ہے جیسے حضرت موسیٰ نبی تھے. اور یہ وہ محمد ہے جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہو چکا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، کچھ یاد آیا؟ رسول اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی میں موسیٰ ہوں آپ ہارون ہیں. بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس سے پہلے کہ رسول اللہ اعلان فرماتے حضرت ابو طالب کہہ چکے تھے کہ نبی مکرم حضرت موسیٰ جیسے نبی ہیں. سبحان اللہ. بقول شاعر کے ہوئے بہت نعت گو دنیا میں مگر سراجن منیرہ ہے دیوان ابو طالب. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو غور کیجئے گا، جب رسول اللہ کی ولادت کی خوشخبری بی بی فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب کو دی تو حضرت ابو طالب نے باذن اللہ اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا 17 ربیع الاول پر، اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے فرمایا کہ اس میری سبتن، اے بی بی آپ 30 سال صبر فرما لیجئے گا. اللہ اکبر، 30 سال آپ صبر فرما لیجئے. ابشرک بمثلہ الا النبوہ. سبحان اللہ. ابشرک بمثلہ الا النبوہ. میں ایک ایسے ہی بچے کی آپ کو بشارت دیتا ہوں جو ہو بہو محمد جیسا ہوگا، الا النبوہ سوائے نبوت کے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یعنی نبوت کے علاوہ تمام فضائل اس بچے کو بھی حاصل ہوں گے جو 30 سال بعد اللہ آپ کو عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی اس نفس الرسول ہونے کا بیان ہے یہ کہ ویسا ہی بچہ ہوگا. اور 9 ہجری میں مباہلہ کے میدان میں اعلان کر دیا گیا کہ علی بن ابی طالب نفس الرسول ہے. تو کتنے ایسے موارد ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پہلے ہی ان معارف کی خبر دے دی جو اللہ عز و جل نے بعد میں قرآن میں نازل کیے. اب میں حضرت ابو طالب کو عالم قرآن کہوں یا اس سے بڑھ کر معلم قرآن کہوں؟ سبحان اللہ. کیا کہنے. لوگ تو علی بن ابی طالب کی ولادت کے فوراً بعد ان کے قرآن پڑھنے پر حیران ہو رہے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ علی کے باپ ابو طالب کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے چلے جائیں اور اللہ قرآن میں نازل کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. اب چونکہ وقت بڑا محدود ہے، قرآن کریم میں اگر میں قرآن کریم سے شان مصطفیٰ پوچھوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آیات کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جہاں انسان عالم وجد میں چلا جاتا ہے. یعنی ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی ہے انسان. جہاں جہاں محب نے اپنے محبوب کے، یعنی خالق نے اپنی خلقت اول کی عظمت کو بیان کیا. اب میں چند موارد درس کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا، آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا یہ کہ خالق کائنات سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ آل عمران میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی بعثت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ اور سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں 13 مقامات پر یا ایھا النبی کی نبوت والا کہہ کر سید الانبیاء کی شان کو بیان کیا. دیکھیں حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اب ایک بہت لطیف تعبیر ہے، جب خدا سے لے رہے ہوں تو نبی ہیں، جب بندوں کو دے رہے ہوں تو رسول ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. پر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو شخصیتیں الگ الگ نہیں ہیں،
دو جہتیں ہیں, خدا سے لیتے ہوئے نبی ہیں, بندوں کو دیتے ہوئے رسول ہیں. تو 13 مقامات پر یا ایھا نبی کے نبوت والا کہہ کر شان کو بیان کی, اور پھر کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں قد جاءکم الرسول بالحق کی رسالت والا کہہ کر امام المرسلین کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی منزل اطاعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں یبایعونک انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر ختم الرسول کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر اپنے نور کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ کی باہمی رضا اور تسلیمات والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ توبہ اور سورہ فتح اور سورہ صف میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی ہدایت والا کہہ کر اور دین حق کی حقانیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بلاغت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فإنما یسرناہ بلسانک کی فصاحت والا کہہ کر اپنے کریم نبی کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اس آیت کے ذریعے وسعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ فرقان میں کذالک لنثبت بہ فؤادک کی فولادی ہمت والا کہہ کر کہ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا ہے, اپنے نبی کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حسنات والا کہہ کر نبی مکرم کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ حشر میں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اختیارات والا کہہ کر سبحان اللہ, کیا جو رسول دے دے لے لو, جس سے رک جائے رک جاؤ, اختیارات والا کہہ کر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, ممدوح رب کائنات, صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلامت رہیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیتیں نوٹ ہو رہی ہیں, اور کبھی اب آیتیں تو بہت ہیں, کبھی سورہ اعراف میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, طیبات کو حلال کرتا ہے یہ رسول, خبائث کو حرام کرتا ہے, یہ کہہ کر یعنی دنیا جہاں کے سارے علماء کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتے اور کسی حلال کو حرام نہیں بنا سکتے, لیکن یہ فرزند عبداللہ کی شان ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام حرام الی یوم القیامہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال قیامت تک حلال ہے, ان کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے. تو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کی حلت و حرمت والا کہہ کر شان احمد مجتبیٰ کو بیان فرمایا, اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی عدالت والا کہہ کر, یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں رسول کو قبول نہ کر لو اور دل میں تنگی بھی نہ آنے پائے. تو یحکموک کی عدالت والا کہہ کر اپنے نبی کی شان کو بیان کیا, اور کبھی سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبل کی صداقت والا کہہ کر, یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے, میں تو تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. رسول مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی نقص نکال سکتے ہو تو دکھاؤ, میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. بھائی حضور کی عصمت کی جو گواہ ہے نا, وہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہوئی زندگی خود ان کی عصمت پر دلیل ہے. اگر حالات کا اثر ہوتا تو پھر حالات جیسے ہو جاتے. بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ 40 سال بعد رسول بنے, قرآن کہتا ہے کہ 40 سال سے پہلے گزری ہوئی زندگی وہی تو مصطفیٰ کی عصمت پر گواہ ہے. اگر آپ غور فرما سکیں اس آیت میں, تو کبھی رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں, اب یہ آیت تو سب کو یاد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم کی امانت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. آیات میں پوری نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہرحال. کبھی واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, ولی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے. اس آیت کے ذریعے حفاظت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ اسراء میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کی عبادت والا کہہ کر, اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی ہجرت والا کہہ کر, اور کبھی سورہ بلد میں لا اقسم بهذا البلد کی سکونت والا کہہ کر, اور کبھی سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول خاصیت والا کہہ کر, کبھی سورہ محمد میں بما نزل علی محمد کی قدر و منزلت والا کہہ کر,
اور کبھی سورہ احزاب میں وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ختم نبوت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کی اپنائیت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذریعے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس آیے تطہیر کے ذریعے مقدس اہل بیت عصمت و طہارت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کر، اور کبھی سورہ جمعہ میں یتلو علیہم آیاتہ کی تلاوت والا کہہ کر، اور کبھی یزکیہم کے ذریعے تزکیے والا کہہ کر، اور کبھی یعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا کہہ کر، اور کبھی سورہ زحا میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی رضایت والا کہہ کر، اور کبھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انشراح میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کی صدارت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی بات میں، تو ان کی اولیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی فوق صوت النبی خبردار اپنی آواز کو بھی نہ بلند کرنا رسول اللہ کی آواز پر، تو ان کی فوقیت والا کہہ کر، اور کبھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کے مقدس حجروں والا کہہ کر اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا۔ یعنی سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کے شہر کا بھی ذکر کیا ہے، نبی کے بیت کا بھی ذکر کیا ہے، نبی کے اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبی کے حجروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یولی 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 یولی، یہ تمام نعرے آپ مومنین کی نیابت میں بھی لگ رہے ہیں، یہاں آنے کی زحمت نہ فرمائیے گا، ہم خود ہی یہاں پر آپ کی نیابت میں موجود ہیں۔ تو کبھی سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین کے احسان و نعمت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا۔ بھائی میں آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، جتنا وقت بچے گا میں آیتیں پڑھتا رہوں گا، ہے نا، کہ اللہ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اور کبھی سورہ نساء میں فلا و ربک کی نسبت والا کہہ کر آپ کے رب کی قسم، اللہ یہ نہیں کہتا میری قسم، کہتا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم، یہ نسبت، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ قسم یہ نہیں کہتا کہ میری قسم، کہتا ہے اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ اور کبھی سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے ذریعے انبیاء کی قیادت اور سیادت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ اور کبھی سورہ اسراء میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں نبیوں کی امامت والا کہہ کر شان مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اور کبھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے ذریعے شب معراج رب سے ملاقات کرنے والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ اور کبھی سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کی عزت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ بقرہ میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی فضیلت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے ذریعے عالمین کی رحمت والا کہہ کر اپنے محبوب و مصطفیٰ رسول کی شان کو بیان کیا۔ اور کبھی سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ کیا درود و تسلیمات والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ آپ کے مطلب کا ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت جناب سیدہ زہرا سلام علیہا سلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر، اور کبھی انک لعلی خلق عظیم کی عظمت والا کہہ کر، اور کبھی ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے رفعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ توبہ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ کی چاہت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کے ذریعے محبت والا کہہ کر، اور کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی مودت والا کہہ کر، اور کبھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی وساطت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انفال میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے رسول ہم انہیں اس وقت تک عذاب ہی نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔
تو عذاب سے حفاظت کی ضمانت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کی انفرادیت والا کہہ کر، خبردار ایک دوسرے کے ایسے نہ پکارو رسول اللہ کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور کبھی سورہ نساء میں قد جاءکم برہان من ربکم کے معجزات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی نورانیت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کی، اور کبھی سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول کے ذریعے غیب کی اطلاعات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ تکویر میں وما هو علی الغیب بضنین میں غیب کی طاقت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ نساء میں وعلمک ما لم تکن تعلم آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کی علمی وسعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ توبہ میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ذریعے حلال مشکلات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ اعراف میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ کے ذریعے دافع البلیات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کے ذریعے وسیلہ مغفرت والا کہہ کر کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے وہ آئیں رسول اللہ کے پاس، اور جب پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، یعنی آپ بھی ان کی شفاعت کریں اور سفارش کریں، تو پھر وہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب وہ خدا کو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، ورنہ توبہ نہیں قبول ہوگی۔